गिलगित बल्तिस्तान जो 78 सालों से हुकूक से महरूम है, आइनी हुकूक से महरूम है। गिलगित बल्तिस्तान गुज़श्ता 78 सालों से अपने हुकूक के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ आज तक किसी भी सतह पर नहीं सुनी गई। गिलगित बल्तिस्तान की महरूमी और महरूमियों की तारीख़ कोई 2 रोज़ की या 10 दिन की नहीं है, बल्कि 78 साल यानी 3 नस्लों की कहानी है। यहाँ के अवाम ने डोगरों को भगाया, यहाँ के अवाम ने इस खित्ते को आज़ाद कराया और पाकिस्तान से इल्हाक़ की कोशिश की। आज के दिन तक ना सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी है, ना कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में गिलगित बल्तिस्तान आता है, ना NFC अवार्ड में गिलगित बल्तिस्तान का शेयर डिटरमिन है, ना दीगर मालियाती इदारों में गिलगित बल्तिस्तान को किसी भी लेवल पे एकोमोडेट किया जा रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान की जो मुतनाज़ा हैसियत है, उस मुतनाज़ा हैसियत को भी तस्लीम न करना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ यकीनन ज़्यादती है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ एहतजाज है, हर तरफ शोर शराबा है, हर तरफ नाअमनी है, हर तरफ क्राइसिस है। एक तरफ सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान को लपेट में लिया हुआ है, हर तरफ तूफ़ानी सैलाब ने, बारिशों ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जीना दोभर कर दिया है। कुदरती आफात के नतीजे में 50 अरब से ज़ायद के नुकसानात हुए हैं। 50 के करीब तकरीबन अफराद जान बहक हुए हैं और इसी तरह सैकड़ों घर मलियामेट हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। और उस 50 अरब की लोकल और निजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और बर्बादी के बाद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 4 अरब का ऐलान हुआ है और उस 4 अरब के हवाले से विले तो लाल से काम लिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपने देखा एक अरसे से जब से ये इंजीनियर्ड इलिजिटिमेट इलीगल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में बनी, इस गवर्नमेंट में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सारे अफराद प्रोटेस्ट पर रहे। कभी वकला प्रोटेस्ट पर रहे, कभी पुलिस प्रोटेस्ट पर रही, कभी ताजरान प्रोटेस्ट पर, कभी तलबा प्रोटेस्ट पर, कभी प्रोफेसर प्रोटेस्ट पर, कभी डॉक्टर प्रोटेस्ट पर। यूँ गिलगित बल्तिस्तान अगर सादा अल्फाज में कहें तो एहतजाजिस्तान बन चुका हुआ है, हर तरफ एहतजाज का सिलसिला है। और बिलखुसूस पाकिस्तान को चाइना से मिलाने वाली शाहराह के कैच, खासकर सुस्त बॉर्डर पर जो नामसाइद हालात पेश आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। सुस्त बॉर्डर पर हमारे ताजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के लोकल ताजरीन 60 दिनों से धरना दिए बैठे हैं अपने हुकूक के लिए, अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए। होना तो ये चाहिए था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की सुनी जाए, वहाँ के ताजरान की सुनी जाए, मगर बदकिस्मती से कभी लाठी के जोर से, कभी शेलिंग से, कभी फायरिंग से गिलगित बल्तिस्तान के ताजरान को वहाँ से हटाना चाह रहे हैं और कभी प्रोपेगेंडा के ज़रिए, मीडिया ट्रायल के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के ताजरीन की तहरीक को सबोटेज करने की कोशिशें हो रही है। मैं इंतहाई दुख के साथ यहाँ विफाक में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर ये इदारों तक और मुख्तदर हलकों तक ये बताना और पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं साइड विजिट करके आया हूँ। सुस्त बॉर्डर पे वाहिद तिजारती राहदारी है जिससे पाकिस्तान और चाइना की तिजारत होती है। वाहिद बॉर्डर है जो गिलगित बल्तिस्तान में खुलता है। 78 सालों में किसी को तौफीक नहीं मिली कि करगिल का बॉर्डर खोले, किसी को तौफीक नहीं मिली कि वहां पे लद्दाख का बॉर्डर खोले। गिलगित बल्तिस्तान 4 ममालिक से इसकी सरहदें मिलती है, लेकिन टोटल एक ही जगह थी, सुस्पोर्ट, वहां से तिजारत होती थी और उस जगह पे भी लोकल ताजरीन से तिजारत को छीनने की कोशिशें हो रही हैं और तिजारत कुछ पॉलिसियां अपनाई जा रही हैं। बिलखुसूस गुज़श्ता हफ्ते में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के ताजरीन को जिस तरह मिसट्रीट करने की कोशिश की गई, मिस हैंडल करने की कोशिश की गई और अमन, आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने वाले मेरे ताजरीन पर गोलियां बरसाई गई। मैं वहां विटनेस हूं, मैं जाके देख के आया हूं। FC को यहां से भेजी गई, भेजने के बाद हमारे ताजरीन पर स्ट्रेट फायर की गई, लाशें गिराने का प्रोग्राम था इनका। लेकिन अफसोस के साथ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 60 दिनों के बाद पहले लाठी और ताकत के जरिए हटाने की कोशिशें हो रही हैं, अब इल्जाम तराशियां और दुश्मन तराजियां हो रही हैं। यह बतलाया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के ताजरीन जो वहां स्वस्थ पोर्ट पर बैठे हुए हैं वो शरंगेजी फैलाने वाले हैं, शरपसंदी करने वाले हैं। मैं ये आप
मीडिया के तवस्सुत से दुनिया को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जो ताजरीन का मुतालिबा है वो गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख अवाम का मुतालिबा है, वहाँ के उलमा का मुतालिबा है, एक्शन कमेटीज का मुतालिबा है, सियासी मजहबी जमातों का मुतालिबा है, यानी पूरे गिलगित बल्तिस्तान का मुतालिबा है। अगर वो मुतालिबा शरपसंदी है तो आज हम डिक्लेयर करते हैं कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान शरपसंद है, अगर यही शरपसंदी है। तो आगे सुनिए, आपने गिलगित बल्तिस्तान के ताजरीन को आवाम को शरपसंद कहा, तो आप कहां जाओगे? आपके एक्ट उठा के देखें, आपके कस्टम एक्ट उठा के देखें, उसमें गिलगित बल्तिस्तान जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। आप सुप्रीम कोर्ट यहां पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी गिलगित बल्तिस्तान नहीं आता। अगर आता है तो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में किस जायजियत के तहत वहां पे फ़ाल है। इसी तरह जब गिलगित बल्तिस्तान की मुतनाज़ा हैसियत पे फेडरेशन ने, पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने साइन किया हुआ है, यूएनसीईपी चार्टर के मुताबिक प्लेबिसाइड तक वहां पे लोकल अथॉरिटी की गवर्नमेंट होनी है, तो क्यों कर और किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि वहां पे टैक्स इंपोज हो सकता है? गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एफबीआर ये बात एडमिट कर चुकी है कि गिलगित बल्तिस्तान में इनकम टैक्स, सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी गिलगित बल्तिस्तान में इंपोज नहीं हो सकती। ये एफबीआर इस बात को तस्लीम भी करती है, एक तरफ से तस्लीम करती है और दूसरी तरफ मिस हैंडल करने की कोशिशें हो रही है। लिहाजा आपके कस्टम मैनुअल में जब गिलगित बल्तिस्तान एग्जम्प्टेड है, तो फिर उसका मुतालबा करना क्यों कर शरपसंदी हो सकती है और शरपसंदी कहलाई जा सकती है। मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ, 60 दिनों में वफाकी हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान के ताजरीन और गिलगित बल्तिस्तान की हसासियत और ख़ासकर सुस्त पर नज़र ना आना इंतहाई अफसोस की बात है। और ये भी बता दूं कि इन 78 सालों में गिलगित बल्तिस्तान में टोटल जो सरकारी मुलाजमीन है वो 56,000 के करीब है, जबकि इस स्पोर्ट पर डायरेक्ट जो ताजरीन इफेक्ट होंगे और हो रहे हैं वो 30,000 से ज्यादा है, और इनडायरेक्ट 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हैं जिनकी मईशत इसी स्पोर्ट से वाबस्ता है। अगर इस स्पोर्ट को डिस्टेबल करे और इस इशू को हल ना करे, रिजोल्व ना करे, तो यहाँ के लोगों का माशी कत्ल है। और एफबीआर की तरफ से हाल ही में ये बतलाया गया, ये जतलाया गया कि इस गिलगित बल्तिस्तान चूंकि टैक्स फ्री जोन है, गिलगित बल्तिस्तान पे कस्टम ड्यूटी इंपोज नहीं हो सकती, गिलगित बल्तिस्तान में सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स नहीं हो सकती, लिहाजा हम छूट देते हैं, लेकिन एक सर्टेन उसके साथ, शराइत के साथ। और शराइत ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम चाइना से कोई भी कमोडिटी जो है वो 2.5 अरब से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लाएंगे। कमाल करते हैं, उसूली तौर पर आप तस्लीम करते हैं, तो आप 2.5 लाख पे कैसे वहां पे लॉक कर सकते हैं, जबकि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 10 अरब से ज्यादा सालाना की कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे जो खर्चा आता है वो 10 अरब से ज्यादा आता है। तो आप ये किस तरह जस्टिफाई कर रहे हो कि गिलगित बल्तिस्तान में 2.5 अरब की जो चीजें हैं, कमोडिटीज है, उसकी वहां पे यूटिलाइजेशन होती है? ये हम रद्द करते हैं। और एक दफा फिर हम विफाकी गवर्नमेंट को ये बतलाना चाहते हैं कि ऐसे चैनल जिन्होंने हमें शरपसंद कहा है, या ऐसे अफराद जो हमें शरपसंद इस बुनियाद पर कि हमारा मुतालबा है कि ये एरिया टैक्स फ्री जोन एरिया है, तो इस वजह से शरपसंदी अगर आप कहते हैं और आप इस पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो फिर हम ये समझते हैं ये गिलगित बल्तिस्तान को स्टेट से दूर करने, गैप पैदा करने और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में नफरत पैदा करने की एक घनावनी साजिश है। और एक सवाल मैं यहाँ पे दुनिया के सामने ये भी रखना चाहता हूँ, अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आपसे किसी से खैरात मांग रहे हैं, आइन और कानून और उसूल के मुताबिक नहीं मांग रहे, मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ, फाटा और पाटा मर्ज होने के बाद भी उनको किस तरह कंसेशन दी गई थी इन 3 टैक्सेस में? आईनी हिस्सा बनने के बावजूद क्यों दी गई थी, मुझे बताएं ना। हम जबकि आईनी हिस्सा नहीं है तो बताएं, सेनेट में हम कहाँ हैं, नेशनल असेंबली में हम कहाँ हैं, एनएफसी अवार्ड में हम कहाँ हैं? लिहाजा वफाकी गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल वो नहीं रही है जो अब है। अब की बार दोबारा अगर ताकत का इस्तेमाल हो जाए तो हम ये बता देंगे, हम ये दिखला देंगे कि सोस्टपोर्ट ये 2-3 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन आपने 600 किलोमीटर गुजर कर यहाँ पर आना है। आप गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को 600 किलोमीटर को रोन कर कोई इस्लामाबाद नहीं आ सकता, न यहाँ से चाइना जा सकता है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस इशू को रिजॉल्व करें। दूसरा, इस वक्त कश्मीर के हालात भी अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे भी अवाम प्रोटेस्ट पर है। जॉइंट एक्शन कमेटी एक अरसे से पे दर पे एहतजाजात का न ख़त्म होने वाला सिलसिला कश्मीर में शुरू हुआ है।
ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں اور دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، خاص کر کشمیر کے عوام کو، کہ جب گلگت بلتستان چونکہ قضیہ کشمیر کا حصہ ہے، مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، UNCAP کے مطابق گلگت بلتستان فریق ہے، تو گلگت بلتستان کے عوام 78 سالوں سے یہ کوشش کرتی رہی اور یہ بتلانے جتلانے کی صحیح کرتی رہی کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے، گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی حصہ بنا دے۔ جب یہ مطالبہ 78 سال یہاں کے عوام کرتے رہے تو یہاں کے عوام پہ ڈنڈے برسائے گئے، یہاں پہ مارشل لاز بھی ایکسٹینڈ کیے گئے، یہاں پہ ATAs بھی عائد کی گئیں، یہاں پہ مختلف دفعات کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام کو یہ بتلانے جتلانے کی کوششیں ہر سطح پہ ہوتی رہی کہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، متنازع خطہ ہے، لہٰذا ہم آئین میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سینٹ، نیشنل اسمبلی اور دیگر قومی اداروں میں نمائندگی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹیریٹری ہے اور اس کے 3 فریق ہیں، ان فریقوں کے ہوتے ہوئے ہم گلگت بلتستان کو آئین ایمبیڈ میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ نیریٹو رہا ہے، ہمیں ڈنڈوں کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ہمیں کشمیر کے قضیے کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب گلگت بلتستان کے عوام یہ کہتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، 78 سال ہو چکے ہیں، ہم مان چکے ہیں کہ گلگت بلتستان قضیہ کشمیر کا حصہ ہے، ہم مان چکے ہیں یہ متنازع خطہ ہے، ہم مان چکے ہیں کہ UNCAP چارٹر کے مطابق گلگت بلتستان کی حیثیت پیلوسائٹ تک یہاں پہ لوکل اتھارٹی کی گورنمنٹ ہونی ہے۔ جب ہم تسلیم کر رہے ہیں تو دوبارہ وفاق کے حکمران اور وفاقی افراد گلگت بلتستان پہ دوبارہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ پھر طاقت کے ذریعے سمجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، نہیں، گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں، متنازع نہیں، پاکستان کا حصہ ہے۔ ہمیں اس کھیل سے ہمیں باہر نکالنا ہوگا، ہمیں اسٹیٹ کی، فیڈریشن کی واضح نیریٹو ہمیں دینی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک 78 سالہ کوششوں کے بعد دوبارہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی حصہ ہے تو پھر شاید مشکلات پیش آئیں گی، اور شاید ابھی تک اسٹیٹ کو بھی یہ پریشانی رہی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا باضابطہ حصہ نہیں بنایا گیا۔ اگلا اہم ایشو جو گلگت بلتستان میں کشمیر کے حوالے سے ایک بات اور ایڈ کروں کہ میں کشمیری عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے احتجاجات بھرپور انداز میں مگر آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، خاص کر نیگیٹو فورسز کو پنپنے نہ دیں، موقع ملنے نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات موب کو مسٹریک کیا جا سکتا ہے، ڈیٹریک کیا جا سکتا ہے، مسٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا پرامن انداز میں جو آپ کی آواز کشمیری عوام کی آواز ہوگی، گلگت بلتستان کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ البتہ آپ نے جو 12 سیٹوں کے حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے وہ گلگت بلتستان کو دیں گے، تو یہ کشمیری رہنماؤں کو ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سیٹوں کو لیں گے یا نہیں لیں گے وہ ہماری پولیٹیکل فیٹرنیٹی اور عوام بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ البتہ یہ ہے کہ ان 78 سالوں میں کشمیر نے بھی گلگت بلتستان کو کشمیر کے کاز پہ یقیناً شامل تو کیا گیا، لیکن بینیفٹس کے حوالے سے گلگت بلتستان کو کشمیر نے بھی اکثر نظر انداز کیا، لیکن آج کشمیر کے عوام جہاں کھڑے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تیسرا جو اہم ایشو ہے جس پر یقیناً آپ صحافی برادری بھی انتہائی سینسٹائز ہے، وہ یہ ہے معدنیات کے حوالے سے، خاص کر گلگت بلتستان کی معدنیات کے حوالے سے۔ ہم یہ واضح طور پر پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ زبان خلق ہے، یہ عوام کی آواز ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کی آواز ہے، کہ یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری گلگت بلتستان ہے، اس کے پہاڑ اور اس کی معدنیات پہ ہم نے کسی امریکنز کو آنے نہیں دینا ہے، امریکنز کو وہاں پہ قدم رکھنے نہیں دینا ہے، ہم نے امریکن کمپنیوں کی وہاں ٹانگیں توڑنی ہے۔ گلگت بلتستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، گلگت بلتستان کسی وفاقی ہینڈلر کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی کا ڈھیرا نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کی 72,000 اسکوائر کلومیٹر ہم نے لڑ کے آزاد کرایا ہے، یہ امریکہ کی پروکسی وار کا ہم میدان بننے نہیں دیں گے، یہ ہم واضح بتلا دیتا ہے۔ امریکہ کیوں آنا چاہتا ہے؟ کیونکہ سی پیک ہے۔ امریکہ کیوں آنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہاں 10 ڈیم ہے۔ امریکہ کیوں آنا چاہتا ہے؟ وہاں پہ دیامر بادشاہ ڈیم ہے۔ میں وفاق کو بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا جہاں جہاں قدم رکھا ہے وہاں پہ جو حال ہوا ہے، آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، آپ افریقہ میں دیکھیں، اور تو اور 71 میں امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ کا بحری بیڑا 71 میں تو چل پڑا تھا آپ کی مدد کے لیے، اور کیا ہوا؟ اور آج قطر کے ساتھ کیا ہوا؟ امریکہ پہ ٹرسٹ نہ کریں، خاص کر جو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل گلگت بلتستان ہے، انتہائی سینسٹیو زون ہے، اس زون میں امریکہ بہادر اگر آیا چاہتا ہے تو وہ ٹوٹلی انٹرنیشنل پروکسی وار کے لیے وہاں پہ آنا چاہتا ہے، اور گلگت بلتستان کو میدان جنگ ہم بننے نہیں دیں گے۔ لہٰذا گلگت بلتستان کی معدنیات کے حوالے سے
फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और 18वीं तरमीम के मुताबिक हक नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान की मादनियात पे कोई लेजिस्लेशन करें। गिलगित बल्तिस्तान की मादनियात पे लेजिस्लेशन का हक वहाँ के असेंबली को है, वहाँ के अवाम को है, हम करेंगे। आप तशरीफ न लाएं। आपकी 18वीं तरमीम इस बात की इजाज़त ही नहीं देती, क्योंकि यह सब्जेक्ट प्रोविंशियल है, ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। और अभी हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल भेजा हुआ है मिनरल्स और माइंस के हवाले से, उस बिल को जब तक हम असेंबली में होंगे हम फाड़ के रख देंगे, हम उसको चकनाचूर कर देंगे, उसको एक एक सफ़े को फाड़ के जो भी लेके आएगा आपका वहाँ का नुमाइंदा, यहाँ का नुमाइंदा, वहाँ पर उसके मुंह पे हम दे मारेंगे। लेकिन किसी भी वफाकी बिल को मादनियात के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में हम आने पास करने नहीं देंगे जब तक हम असेंबली में होंगे। अगर इंजीनियरिंग के जरिए या किसी और तरीके से गिलगित बल्तिस्तान से खुदा न खास्ते इस असेंबली से इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई तो पहाड़ों पे मुलाकात होगी उस मादनियात के पीछे आने वालों से। अब तक चोरी छुपे जिस तरह लीजें दी जा रही हैं, उस पे भी हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ पे माइनिंग के लिए लोग जाते हैं, किस तरह कंपनीज जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मादनियात की लीजिंग के हवाले से, एक्सप्लोरेशन के हवाले से, सर्वे के हवाले से और दीगर इंटरवेंशन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया है। लिहाजा हम वहाँ पे कदम रखने नहीं देंगे। वजह ये कि एक तो मुतनाज़ा खित्ता है, एक तो हमारी टेरिटरी है। और आखिरी नुक्ता, ग़ालिबन बात इंतहाई गुफ्तगू भी लंबी हो गई। आखिरी नुक्ता आमदा इंतखाबात के हवाले से है, इंटर इलेक्शन के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के नकारे भी बजने लगे हैं, तो हम फेडरल गवर्नमेंट को, रियासती इदारों को, मुक़्तदर हलकों को हम यहाँ पे आज पैगाम देना चाहते हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं कि जो 78 साल गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ है, उस तारीख़ में अवाम आपसे खुश नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आपसे खुश नहीं है, आपसे नाराज़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पे दर पे मिस एडवेंचर हुई है, मिस डिलीवरेंस हुई है, मिस गवर्नेंस हुई है। वहाँ के अवाम को रौंदा गया है, वहाँ के अवाम के जज्बात के साथ खेला गया है, वहाँ के अवाम के हुकूक को कंप्रोमाइज़ किया गया है, वहाँ के अवाम को तीसरी शहरियत के हामिल लोग बना के रख दिए गए हैं। ऑप्रेस्ड रखा गया गिलगित बल्तिस्तान को, बुनियादी सहूलियात से महरूम है, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है और बुनियादी इंसानी हुकूक से भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग महरूम हैं। यहाँ तक कि अगर कोई हुकूक के लिए बात करे तो फिर उस पे दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई जाती है। और जबकि जो वहाँ दहशतगर्द धनधनाते हुए फिरे, कभी जीबीसी कोर्ट पे हमला करे, कभी दीगर रियासती इदारों पे हमला करे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन दहशतगर्दों को डीवेपनाइज़ करे या उन दहशतगर्दों को कटहरे में खड़ा करके उनको सज़ा दें। तो गिलगित बल्तिस्तान जो कि इस वक़्त इंतहाई महरूमी और मायूसी का शिकार हो चुके हुए हैं, वहाँ पे अगर फ्यूचर में एक स्टेबल अवामी मैंडेट के साथ अगर गवर्नमेंट बनने ना दे, फिर गिलगित बल्तिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई, गिलगित बल्तिस्तान में अवामी मैंडेट को कुचलने की कोशिश की गई, गिलगित बल्तिस्तान में इंडिजिनस लीडरशिप की बजाय यहाँ से लीडरशिप बना के थोप दिए गए, हुकूमतें इलिजिटिमेट अगर इंजीनियर्ड की गई, अवामी मैंडेट की तौहीन की गई, तो फिर वहाँ जो तहरीक उठेगी उस तहरीक में बहुत कुछ बहुत कुछ होगा। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ। और उसमें जो मुलव्विस होंगे, फेडरल गवर्नमेंट अगर मुलव्विस हो जाए तो फेडरल गवर्नमेंट के गिरबान में हाथ डाला जाएगा। किसी इदारे की तरफ से अगर इंजीनियरिंग की कोशिश की गई, अगर किसी इदारे ने अवामी मैंडेट को ख़राब करके वहाँ पे मर्ज़ी के कठपुतलियों को लाने की कोशिश की गई, तो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलेगी। अगर रियासती इदारों में आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट भी अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का गिलगित बल्तिस्तान में हिस्सा बन जाए, तो गिलगित बल्तिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी तहरीक चलेगी, आवाज़ बुलंद होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम रियासती इदारे वहाँ पे इंडिजिनस पार्टियों को, इंडिजिनस लीडरशिप को, इंडिजिनस पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं उनको मैदान दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। बिलखुसूस कौम परस्तों को हमेशा दीवार से लगाया जाता है, उनको सियासत करने दें। कोई सिंधी सिंध की बुनियाद पे अगर सियासत करता है तो उसको इजाज़त है, कोई कश्मीरी कश्मीर की बुनियाद पे सियासत करता है तो उसको इजाज़त है, कोई बलोची बलोची होने की बुनियाद पर, कोई पंजाबी पंजाबी होने की बुनियाद पर सियासत करता है तो उसको इजाज़त है। लेकिन कोई गिलगित बल्तिस्तान का बासी, गिलगित बल्तिस्तान का कोई सपोर्ट कौमी बुनियादों पर, गिलगित बल्तिस्तान की बुनियाद पर अगर सियासत करना चाहें तो फिर उनको सियासत से दूर करने की कोशिशें होती हैं, होती रही हैं। अब की बार ये चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंडिजिनस लीडरशिप को वहाँ पे पनपने दें, अवामी मैंडेट को और अवामी हुकूमत बनने दें।
ادروائز وہ ریجن اسٹیبلائز ہو جائے تو پھر اس کا امپیکٹ اور افیکٹ پورے ملک پر بلکہ اس کی کانسیکوینسز فار بیونڈ بارڈر ہوگی. لہٰذا اس وقت میں یہ بھی ریاستی اداروں تک اور وفاقی اداروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ابھی جو چل رہا ہے خاص کر ان 6 7 8 مہینوں میں وہاں پہ ریاست کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں بندوں کو پولیٹیکل لیڈر بنانے کے لیے. بھائی آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل لیڈر جینون ہوتا ہے, انڈیجینس ہوتا ہے, وہ خود لیڈر آگے آ جاتا ہے. بنانے سے لیڈر کوئی نہیں بنتا, بنانے سے اسٹیچو بن سکتا ہے, نمونے بن سکتے ہیں, لیکن لیڈر نہیں بنتا. وہاں پہ پرامن خوبصورت انداز میں فیڈریشن ٹریٹ کریں اور عوامی حکومت ہوگی تو یقیناً چیزیں بھی بہتر ہوگی, مایوسی بھی کم ہوگی, اور پھر جو بھی فیصلے وہاں کی عوامی حکومت اگر لے لے تو یقیناً وہ عوام کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیوچر کسی قسم کی مشکل گلگت بلتستان میں پیش نہیں آئے گی. اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. میرے دو سوالوں میں آپ نے دو تین ایشوز پہ تفصیلی بات کی ہے. سب سے پہلے یہ جو ٹریڈرس کا احتجاج چل رہا ہے, ایک کمیٹی یہاں وفاقی سطح پہ وفاقی حکومت سے ان کی ملاقات چل رہی ہے, کیا ان کے ساتھ باتیں منسوئی ہے؟ اس دن چیئرمین ایف بی آر سے میری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ سپریم اپیل کورٹ کا جو ہمارا ہائیسٹ کورٹ ہے اس کا کوئی فیصلہ ہے جس کے تحت وہاں پر یہ ٹیکس لاگو ہو سکتے ہیں. انہوں نے کوئی ٹریڈرس کے اگینسٹ کوئی فیصلہ دیا ہے, انہوں نے اس فیصلے کا کورٹ بھی ڈیٹیل شیئر نہیں کی, لیکن یہ کہ وہ اس سپریم کورٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ بتائیے گا. دوسرا سوال میرا جو ہے یہ جو معدنیات کے حوالے سے آپ نے بات کی, اسکردو میں میرا خیال ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پیٹرولیم کی کمیٹی ابھی ان کی آپ کے لوکل سطح پہ دلی بلتستان کی کسی لیڈرشپ سے ان کی میٹنگ ہوئی یا وہاں کے آفیشل سے ان کی کیا میٹنگ ہوئی؟ کیونکہ اس کمیٹی نے حالانکہ جہاں بھی اس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ان کی پریس ریلیز پریس اسٹیٹمنٹ وہ ویب سائٹ پہ سینٹ کی آتی ہے, ریلیز ہوتی ہے باقاعدہ, لیکن اس کمیٹی کی نہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی نہ کوئی ریلیزز آئی. پتہ نہیں چلا کہ وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا ہے, یا سیر سپاٹے کر کے واپس آ گئے یا انہوں نے کیا کیا. اس حوالے سے آپ آگاہ کریں کہ وہاں آپ لوگوں کو اس حوالے سے کیا معلوم ہے. پہلی بات آپ نے ٹیکس امپوز کرنے کے حوالے سے جس فیصلے کا حوالہ دیا, یہ فیصلہ نہیں ہے ٹیکس کی امپوزیشن کے حوالے سے. اگر سپریم کورٹ کی اگر کوئی ڈیسیجن ہے تو پھر کیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا پاٹا فاٹا جو ٹرائبل ایریا تھا اور وہ پاکستان میں انضمام کے بعد بھی ان کو کنسیشن دی گئی 3 ٹیکسز کے حوالے سے, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی. اس کی ایگزمپشن آپ کو معلوم ہے 2 دفعہ دی گئی ہے اور مزید ایگزمپشن کے لیے کوششیں چل رہی ہیں. یہ انضمام کے بعد یعنی کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی ریاست, کوئی بھی حکومت اگر آئین پاکستان کی جورسڈکشن کے اندر بھی آئے تب بھی وہ جب ایگزمپشن دے سکتی ہے تو پھر گلگت بلتستان تو اس جورسڈکشن سے ہی باہر ہے. تو گلگت بلتستان کے حوالے سے متضاد فیصلے آئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, آپ کو معلوم ہے خاص کر وہاں کے اسٹیٹس کو لے کر متضاد فیصلے آئے ہوئے ہیں. بعض میں گلگت بلتستان کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا ہے, بعض میں کچھ کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیا ہے, بعض ڈسپیوٹڈ ہونے کے ناطے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ اس کی صورتحال ہے. رہی بات آپ نے جس سینٹ کمیٹی کی بات کی, وہ کمیٹی آئی باری برکم پیٹرولیم منسٹر کی نگرانی میں اور خاص کر ان کا ایجنڈا منرلز کے حوالے سے تھا. مجھے ایجنڈا ملا, اس ایجنڈے میں وہاں پہ موجود منرلز مائنز کی اسٹڈی تھی, وہاں پہ لوکلز کے تحفظات کے حوالے سے تھے اور اس کے ساتھ سائٹ وزٹس اور دوسرے الفاظ میں اسٹریٹجک لیول پہ پلاننگ کرنے کے لیے یا وہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے گلگت بلتستان کو منتخب کیا تھا. اور جو وہاں پہ پولی میٹلک سائٹس ڈکلیئر کیا ہوا ہے خاص کر شیگر, اسکردو, ہنزا, تو ان ایریاز میں انہوں نے جا کے مائن منرلز کی ایکسپلوریشن جو اس وقت چل رہی ہے اس کو بھی انہوں نے وزٹ کرنی تھی. اب ان کی تشریف آوری کے بعد اور یہ بھی ہمیں بتلایا گیا تھا کہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد ہیں منرلز اور مائنز والے اور سمیت جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی اور ڈیبیٹ ہوگی, لیکن شاید وہاں آنے کے بعد ان معاملات میں کسی سے بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھی نہیں ہوئی ہے, یا کسی منرلز والے سے, مائننگ کرنے والے سے نہیں ہوئی ہے,
یا عوامی ایکشن کمیٹی کسی سے بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے آلریڈی اس پہ ریزرویشن شو کی تھی. ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. لیجسلیشن کریں گے ہم کریں گے، ہمارا کام ہے، ہمارے کام میں آپ کو دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں دخل دیتے ہیں تو آپ کون ہیں بھائی؟ پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے سینیٹر کون ہیں؟ نہ ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، نہ آپ کے سینٹ میں ہم جا سکتے ہیں. تو آپ ہوتے کون ہیں جو آ کے یہاں پہ اسٹریٹجک لیول کی میٹنگ کریں؟ ہم کسی بھی پنجاب سندھ سرحد کے سینیٹرز کو یہ الاؤ تو نہیں کریں گے کہ گلگت بلتستان کی اسٹریٹجک لیول کی ڈیسیجنز یا میٹنگ یا پلاننگ وہ کریں، ہم کریں گے. ہم غلط کریں یا صحیح کریں، ہماری گورنمنٹ کرے گی، ہمارے لوگ کریں گے، ہمارے اسٹیک ہولڈرز کریں گے. یہ مائننگ کے حوالے سے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ مائننگ کے حوالے سے گل بلتستان کے رولز کیا ہے؟ مطلب وہ صرف گل بلتستان کے لوگوں کو مائننگ کے لائسنس دینے کے پابند ہے یا اس میں ریلیکسیشن ہے؟ اس میں جی میں نے جو سنا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستانی نیشنل بلکہ فورن بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کا جو کنسیشن رول 2012 اس وقت امپلیمنٹ ہے گلگت بلتستان میں، اور اس کی امینڈمنٹ ابھی اس گورنمنٹ نے کی ہے، حاجی گل برخان صاحب کی گورنمنٹ نے. اور شاید آپ کے علم میں ہوگا، ہماری ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ نے اسمبلی میں بھی اعلان کیا تھا کہ اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہوئے اسمبلی کو، کیونکہ جس لیول کی امینڈمنٹ ہوئی ہے وہاں اسمبلی کو اعتماد میں لینا ضروری تھا. امینڈمنٹ بھی اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ کی کیبنٹ نے اپروو کر دی تھی، اس میں امینڈمنٹ کی ہے. اس امینڈمنٹ کے تحت چیزیں ڈیجیٹلائز کی تھی، آپ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے تھے. نتیجے میں نائی موچی کو بھی آپ نے لیز پہ پہاڑ دیے ہوئے ہیں. اسکردو ڈسٹرکٹ سے 50 پہاڑ دیے گئے ہیں، جس کے تجربے نہ بھی ہوں، رجسٹرڈ کسی کمپنی کے ذریعے جنہوں نے اپلائی کیا ہے، فی چالان بھری ہے، ان سب کو قربانی کے گوشت کی طرح پہاڑ تقسیم کر دیے گئے ہیں، جو کیپیبل ہو، کمپیٹنٹ ہو یا نہ ہو. یعنی ایک عجیب سا تماشا لگایا ہے. میرے پاس جو فگر موجود ہے وہ 750 مقامات ہے جو لیز آؤٹ کر دیے گئے ہیں. ان میں سے شاید ایک دو صحافی بھی ہوں گے، شاید ایک دو سیاستدان بھی ہوں گے، جن کا تجربہ جو ہے وہ اخبارات میں، میڈیا چینل میں ہوں گے، لیکن ان کو بھی پہاڑ دیے گئے ہوں گے. آپ پھر وہ اسٹڈی بھی کریں. رہی بات سیاستدان کی، تو وہ مجھے پتہ ہے ایک دو سیاستدان نے بھی لیز اٹھائے ہیں. تو یہ تماشا لگایا ہے، اور اس میں آپ کا میکینزم ڈٹرمن نہیں ہے، مینشن نہیں ہے، آپ کا شیئر مینشن نہیں ہے. کیونکہ اور ساتھ میں یہ میں آج ایک عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. گلگت بلتستان انرچ ہے منرلز کے حوالے سے، مائنز کے حوالے سے، پریشیس سٹونز کے حوالے سے بہت ہے، بے تحاشا ہے، کوئی شک نہیں ہے. خربوں کی، جس طرح امریکہ میں جا کے سردار نے کہا تھا کہ خربوں کی معدنیات گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور قرض اتارنے کا ارادہ بھی یہی تھا کہ گلگت بلتستان سے IMF کے قرض اتاریں گے، ہیں موجود. پر آج تک ہمارے پاس، یعنی گلگت بلتستان کے پاس یا کسی ادارے کے پاس سائنٹیفک سروے نہیں ہے، سائنٹیفک ریسرچ بیسڈ ڈیٹا نہیں ہے، جس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ مثلا یہاں پہ کاپر اتنی ڈپوزٹ ہے اور اس کی لینتھ اتنی ہے اور اس کی مالیت اتنی. آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہے، اور آپ جن جن کو بغیر سائنٹیفک سروے کے، ریسرچ کے آپ لے کے آئیں گے، ان کو بھی آپ دھوکہ دیں گے، فراڈ کر رہے ہیں آپ. یہ ٹیکنیکلی انتہائی خطرناک کام ہو رہے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ خربوں کی وہاں پہ معدنیات موجود ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ڈیٹا اس طرح ویلڈ سولڈ ڈیٹا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں کل کوئی آئے بھی تو اس نے دھوکہ کھانا ہے اور پھر پریشانیاں ہونی ہیں. اچھا قاضی محسن صاحب، دو سوالات ہیں. پہلا سوال تو گلگت بلتستان کے معروضی حالات کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بہت سارے مسائل کا اصل ذمہ دار آپ کی اسمبلی ہے، آپ کے سیاستدان ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اب اگلے سال جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے لیے پھر ایک بار باب پارٹی متعارف کرائی جا رہی ہے. تو وہ کس طرح کی ہوگی اور کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، کچھ اس حوالے سے بتائے گا. اور دوسرا میرا سوال ہے آپ سے، گلگت بلتستان کی عدلیہ جہاں سے انصاف کے لیے چاہے عام شہری ہو یا کوئی بھی ہو وہ اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے، وہاں پر ججز کی تعیناتیاں نہیں ہو رہی ہیں. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس باغ دوڑ میں ہے کہ ایک میرا جج دوسرا میرا جج. تو یہ کیا، کب اس طرح عدالتوں میں معاملات حل ہوں گے؟ جی ابرار، پہلا آپ نے سارا ملبہ ہم سیاستدانوں پہ گرا دیا. سوال یہ ہے سیاستدان کو منتخب کون کرتا ہے؟ ایسے سیاستدانوں کو، ایسے انگوٹھا چھاپ انکمپیٹنٹ ایسے لوگوں کو بناتا کون ہے؟ اب فارم 47 تو ابھی متعارف ہوا ہے نا. فارم 45 پہ بھی دیکھیں، کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی حکمران اس وقت تک وہ اختیار اور طاقت میں نہیں آ سکتا جب تک
عوام اس کو آگے لے کے نہ آئے۔ مجموعی طور پر گلگت بلتستان ٹرانزیشن پیریڈ میں یہ حقیقت ہے۔ ہماری سیاسی بلوغت ابھی شروع نہیں ہوئی، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان میں جو سیاست اس وقت متعارف کی ہوئی ہے وہ ٹھیکوں کی سیاست ہے، وہ برادری کی سیاست ہے، وہ لسانیت کی سیاست ہے، وہ علاقائیت کی سیاست ہے۔ جب تک ان سے نکل کر آپ کمپیٹنٹ، کیپیبل، دیانتدار لوگوں کو جب تک آپ لے کے نہیں آئیں گے، آپ سیاستدان کو گالی دیں یا عوام کو، جس کو آپ نے دینا دیں، آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یعنی جن کو آپ نے حکمرانی دینی ہے، جن کو آپ نے حکومت دینی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا چیک لسٹ ہے؟ آپ نے صحافت میں بھی کسی کو اگر کلرک بھی آپ کے آفس میں بٹھانا ہے تو آپ 10 سیویز مانگتے ہیں، آپ 50 سیویز مانگتے ہیں، اور ایک سرٹن کرائٹیریا کے بعد، کیپیبلٹی کے بعد ان کو آپ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ سیاست کا میدان اتنا اوپن ہے کہ ہر پیسے والا، ہر اشرافیہ یا ہر ٹھیکے والا آ کے گھس جاتا ہے اور پھر وہ حکمران بنتا ہے، اور پھر آپ اس سے یہ توقع کرتے ہیں، رکھتے ہیں کہ وہ اچھے فیصلے کریں گے، وہ پلاننگ کریں گے، وہ اسٹریٹجائز کریں گے، وہ کرائسس کو مینیج کریں گے، وہ گلگت بلتستان کو اپ لفٹ کریں گے، وہ چیلنجز کو نپٹیں گے۔ نہیں نپٹ سکتے، ان کی وہ کیپیبلٹی، کمپیٹنسی ہے ہی نہیں ہے، اور وہ اس میدان کے تو ہے ہی نہیں ہے۔ وہ یا تو ٹھیکیدار تھے یا چھوٹے موٹے ملازم تھے، اس کو آپ نے بنا دیا ہوا ہے رہنما اور حکومت۔ رہی بات، تو اس وقت گلگت بلتستان چینج ہوگا جب جینوئن ڈیموکریسی آئے، عوام جو ہے وہ اصولی بنیادوں پر اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کریں، اور پھر ایک گلگت بلتستان کا انٹرسٹ فرسٹ ہو، اس کے بعد پھر وفاق کی طرف جانے والے آئیں تو پھر نظام بدل سکتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے عدالتوں کا جہاں تک ذکر کیا، شاید مجھے یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ اس وقت انصاف، عدالت، قانون، یہ چیزیں شاید کتابوں میں ہی پڑھیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ زمین پر کم از کم اس روئے زمین پر موجودہ حالات میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہیں۔ نہ اصول ایگزسٹ کرتا ہے، نہ آئین ایگزسٹ کرتا ہے، نہ عدالت ایگزسٹ کرتی ہے، نہ کوئی اخلاقیات ایگزسٹ کرتی ہے، کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ مورل ویلیوز یہ کتابوں کی کہانیاں، یہ افسانوں کے لیے ٹھیک ہے، یہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیمولش ہو چکی ہوئی ہیں، اور گلگت بلتستان کے عدلیہ میں، عدالتوں میں ججز کے تقرر نہ ہونے پر جو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، یہ آپ خود اندازہ کریں۔ مجھے اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ کیوں کر یہ سیاسی جماعتیں ججز تعین کرتی ہیں، ان کو حق کس نے دیا ہے؟ جس جج کو میں آج اپوائنٹ کروں، کل میں کیا توقع رکھوں کہ وہ انصاف پر اور عدل پر فیصلے کریں گے؟ یہ دروازہ رک جانا چاہیے، میرٹ پر آنی چاہیے، باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن بنے، اور اس کمیشن کے تحت اپوائنٹمنٹس نہیں ہوگی تو کل کوئی جج مجھے فیور کرے گا، کل کوئی جج آپ کو فیور کرے گا، کیونکہ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ ہی جب تک ختم نہیں ہوگا، آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے جس کو تراش کے وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، کل وہ آپ کے سامنے کوئی سخت فیصلہ کر سکیں گے یا کوئی انصاف پر مبنی فیصلہ کر سکیں گے۔ تو عدالتوں کے نظام میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت آ سکتا ہے جب سب مل کر ریفارمز کی طرف جانے کو آمادہ ہو، تیار ہو۔ لیکن پولیٹیکل پارٹیاں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، جتنی پارٹیاں ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ عدالتوں میں بھی ریفارمز آئے، وہ نہیں چاہتی کہ شفافیت کی بنیاد پر ججز کی تعیناتی ہو، وہ نہیں چاہتی کہ اہلیت کی بنیادوں پر ججز ہو، کیونکہ یہ پارٹیاں تو بھاری لیتی ہیں، یہ پارٹیاں تو اپنے ان کے بندے انتظار میں ہوتے ہیں، اور پھر وکلا برادری بھی، جو لائرز ہیں، وہ بھی ان پارٹیوں کے ساتھ انیکس رہتے ہیں، اس لیے کہ شاید فیوچر میں ان کی کہیں سے کوئی لاٹری نکل جائے۔ یہ بھی استحصال ہے ان وکلا کا، جن کو استعمال کرتی ہیں یہ جماعتیں۔ یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیصلے زیر سوال آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو سستا انصاف نہیں ملتا، یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں عدل، قانون اور عدالت کی بالادستی نہیں ہوتی۔